ڈاکٹر تیزی سے ہسپتال میں داخل ہوا، کپڑے تبدیل کیے اور سیدھا آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھا۔ اسے ایک بچے کے آپریشن کے لیے فوری اور ہنگامی طور پر بلایا گیا تھا۔ ہسپتال میں موجود بچے کا باپ ڈاکٹر کو آتا دیکھ کر چلایا، اتنی دیر لگا دی تم نے؟ تمہیں پتہ نہیں میرا بیٹا کتنی سخت اذیت میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ تم لوگوں میں کوئی احساس ذمہ داری نہیں؟ مجھے افسوس ہے میں ہسپتال میں نہیں تھا۔ جیسے ہی مجھے کال ملی میں جتنی جلدی آ سکتا تھا آیا ہوں، ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ سکون سے بیٹھیے تاکہ میں اپنا کام شروع کر سکوں۔ میں سکون سے بیٹھوں؟ اگر اس حالت میں تمہارا بیٹا ہوتا تو کیا تم سکون سے بیٹھتے؟ اگر تمہارا اپنا بیٹا بھی مر رہا ہوتا تو کیا تم یہ کام کرتے؟ باپ غصے سے بولا۔ ڈاکٹر نے پھر مسکرا کر کہا، ہماری مقدس کتاب کہتی ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، حی یا قیوم ہے اور غفور الرحیم ہے۔ ڈاکٹر کسی کو زندگی نہیں دیتا، نہ کسی کی عمر بڑھا سکتا ہے۔ آپ آرام سے بیٹھیں اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ ہم آپ کے بیٹے کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ بس ان کی نصیحتیں سنو، چاہے ان کی ضرورت ہو یا نہ ہو، بچے کا باپ بڑبڑایا۔ آپریشن میں کئی گھنٹے لگ گئے، لیکن بالآخر جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ کا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے، اگر کوئی سوال ہو تو نرس سے پوچھ لیں، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ کتنا مغرور ہے یہ شخص، کچھ لمحے کے لیے بھی نہیں رکا کہ میں اپنے بچے کی حالت کے بارے میں ہی کچھ پوچھ لیتا۔ بچے کے باپ نے ڈاکٹر کے جانے کے بعد نرس سے کہا۔ نرس نے روتے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر کا بیٹا کل ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ جب ہم نے اسے آپ کے بیٹے کے لیے کال کی تو وہ اس کی تدفین کا انتظام کر رہے تھے۔ اب جب کہ اس نے آپ کے بیٹے کی جان بچانے کا فرض ادا کر دیا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی تدفین کے لیے چلا گیا ہے۔ کبھی کسی پر بیجا تنقید نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ دوسرے کی زندگی کیسی ہے اور وہ کتنی مشکلات میں مبتلا ہے۔ تمہیں نہیں پتہ کہ وہ تمہارے کام آنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے۔